کہ غزہ کے اندر دوسری عید الفطر اور تیسری عید اس طرح کی گزر رہی ہے کہ ان کی عید جو ہے وہ اس ٹائم پر خون و خون ہے، عید الفطر کے ٹائم پر، اور اسپیشلی کنسیڈرنگ کہ وہاں تو آج عید ہے، سو وہاں جو صورتحال رہی ہے اور جو ویژولز ادھر سے آ رہے ہیں وہ بہت دل دہلا دینے والے ہیں۔ اکتوبر 2023 میں اسرائیلی جارحیت کے آغاز کے بعد تباہ حال غزہ کے اندر عید کے دن بھی سکون نہیں لینے دیا گیا، عید کے دن بھی اسی طریقے سے بمباری کی جاتی رہی۔ عید کی خوشیوں بھرے موقع پر بھی اسرائیلی فورسز نے خان یونس پر فضائی اور زمینی حملے دونوں کیے اور سفاکیت کی نئی مثال قائم ہو گئی۔ 24 فلسطینی جو ہیں وہ 24 فلسطینی مزید اور شہید ہو گئے ہیں۔ پچھلے کچھ دنوں کے اندر سینکڑوں فلسطینی شہید ہوئے ہیں۔ ٹو بی پریسائز 896 فلسطینی شہید ہوئے ہیں اور 2000 کے قریب زخمی ہو گئے ہیں 18 مارچ سے جو یہ معاملہ شروع ہوا ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق 80% امدادی سرگرمیاں معطل ہو چکی ہیں۔ یو این کو اپنے بہت سارے لوگ واپس بلانے پڑ گئے ہیں۔ خوراک اور ادویات کا جو چند دن کا سٹاک رہ گیا ہے، اس سے ایک انسانی المیہ بدترین صورتحال میں جا رہا ہے۔ وہاں فیمائن کی سی سچویشن ہے، کین کھانوں کے اوپر چل رہے ہیں، فریش کھانے بارڈر کے اوپر پڑے سڑ رہے ہیں رفح کراسنگ کے اوپر۔ خوراک اور ادویات کا چند دن کا جو سٹاک رہ گیا ہے، اس نے جو صورتحال ڈیولپ کی ہے اس میں یہ ہے کہ جب بمباری ہوتی ہے تو اس ٹائم پر بھی علاج کے لیے ان کے پاس بیسک تھرڈ ورلڈ فیسلٹیز بھی اب اویلیبل نہیں ہے۔ اسرائیل کے نئے حملوں کے اندر برطانیہ اور فرانس نے کی درخواست پر سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بھی طلب کر لیا گیا ہے۔ اسی دوران جب فلسطینی اسرائیل کی جارحیت کا نشانہ بن رہے ہیں، امریکہ نے ایک اور ستم توڑ دیا ہے فلسطینیوں کے اوپر اور حمایت کی ہے کہ 300 غیر ملکی طلبہ جو کہ فلسطینیوں کی حمایت کے اندر بات کر رہے ہیں، ان کو ان کے ویزاز ختم کر دیے جائے اور ان کو ڈی پورٹ کر دیا جائے۔ غزہ پر وحشیانہ اسرائیلی حملوں میں اب تک 50,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ غزہ کا زیادہ تر حصہ ملبے کا ڈھیر بن چکا ہے۔ لاکھوں فلسطینی خیموں اور بمباری کا شکار ہیں، خیموں کے اندر رہ رہے ہیں، بمباری کا شکار ہیں، عمارتیں مسمار ہو چکی ہیں۔ بچوں کی جو اس ٹائم پر فوٹیج آ رہی ہے عید کے حوالے سے، پیارے پیارے انہوں نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، ہاتھوں میں انہوں نے کڑے پہنے ہوئے ہیں، چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں، لیکن زندگی ان میں نہیں ہے، روح ان سے ان کی چھین لی گئی ہے اسرائیل کی طرف سے۔ تو خدا را یہی صورتحال کچھ کشمیر کے اندر بھی ہے۔ کشمیر کے اندر بھی تراویاں نہیں پڑھنے دی گئی تھیں مسلمانوں کو، انڈیا کے اندر تراویاں نہیں پڑھنے دی جا رہی تھیں، تو صورتحال وہاں بھی بہت بہت کشیدہ ہے۔ تو اس موقع کے اوپر چاندرا صرف انجوائمنٹ نہ کیجیے گا، انجوائمنٹ سے کوئی آپ کو منع نہیں کر رہا، لیکن فلسطینیوں کو، کشمیریوں کو اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مشکل سے فلسطینیوں کو، کشمیریوں کو اور پاکستان کو دہشت گردی سے بچائے۔